نمبر 1 استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے۔ نمبر 2 نظروں کی حفاظت حکمت اور دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ نمبر 3 حیا اور پاک دامنی خیروں اور بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سجدہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ سونے سے قبل سورۃ الف لام میم السجدہ اور سورۃ ملک۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورۃ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ مسلمان کے لیے مضر گوشت۔ کوئی طبیب کہتا ہے بڑا گوشت انسان کے لیے مضر ہے، تو کوئی کہتا ہے فارمی مرغی گوشت نقصان دہ ہے، لیکن سب سے زیادہ مضر اپنے بھائی کا گوشت ہے جو غیبت کر کے کھایا جاتا ہے۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرنے کا جذبہ قابل قدر ہے، مگر جو شخص محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مر جانا چاہتا ہے لیکن موقع نہیں پا رہا ہے، وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جینا شروع کر دے۔ یہ موقع تو ملا ہوا ہے، جی بھر کر مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا میں کوئی کچھ مانگے تو کثرت سے مانگے، کیونکہ وہ اپنے عظیم رب سے سوال کر رہا ہے۔ بڑی سب حاجتیں اللہ سے مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنے ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو اب اسے بھی اللہ ہی سے مانگے۔ دعا معمولی مت سمجھے۔ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا میں انتہائی عاجزی ہوتی ہے، اسی وجہ سے کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ اگر فوراً قبول نہ ہوتا یہ کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے یا دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔